اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج آپ کے سامنے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں چند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو ہمارے لیے ٹیچنگ ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا، کیونکہ اہم فریضہ ہے جس لیے اس امت کو پیدا کیا گیا، اور ہم بے بہرا ہو گئے اس فریضے سے اپنے۔ بہت سارے لوگ تو صرف سختی کرتے رہتے ہیں، نہی عن المنکر ہی کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سختی نہ کرو، صرف خوشخبری سناؤ۔ بلکہ یہ بیلنس کا معاملہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں امر بالمعروف یعنی نہی عن المنکر دونوں کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا ڈالا جائے تمہیں، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تم کو حکم دیں کہ اپنے اہل و عیال اور مال و منال چھوڑ کر دین و شریعت کے لیے نکل جاؤ، اور کبھی ایک فرض نماز بھی قصداً نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے ایک فرض نماز بھی قصداً چھوڑی اس کے لیے اللہ کا عہد اور ذمہ نہیں رہا، اور شراب ہرگز نہ پیو، کیونکہ شراب نوشی ساری فواہش کی بنیاد ہے، اور ہر گناہ سے بچو، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اور جہاد کے مارکے سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، اگرچہ کشتوں سے پشتے لگ رہے ہوں، اور جب تم کسی جگہ پر لوگوں کے ساتھ رہتے ہو اور وہاں کسی وبائی مرض کی وجہ سے موت کا بازار گرم ہو جائے تو تم وہیں جمے رہو، اور اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق خرچ کرو، اور ادب سکھانے کے لیے ان پر سختی بھی کیا کرو، اور ان کو اللہ سے ڈرایا کرو۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ اس میں دین کا خلاصہ آئیے آپ کے لیے۔ نماز کا معاملہ ہم تو ساری فجر جو ہے جان بوجھ کے قضا ہی کرتے ہیں، تو یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذمہ بری ہے اس آدمی سے جو نماز قصداً ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے۔ تو ہم تو کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بری سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کو اگر آپ الٹا کریں کہ جس نے 5 نمازیں اپنی درست رکھی تو اللہ کا ذمہ ہے اسے بخشنا، اور اگر آپ نے نماز قصداً ایک بھی نماز جان بوجھ کے چھوڑی تو اللہ کا ذمہ بری ہے کہ وہ بخشے یا نہ بخشے۔ تو کم سے کم یہ بہانہ دے دو اللہ کو کہ وہ کافروں کے سامنے جب آپ کو بخشے تو آپ کی نمازیں پوری ہوں۔ میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے واسطے اللہ کو ایک یہ بہانہ دے دو کہ ہم نے زندگی بھر کبھی نماز نہیں چھوڑی، تو اللہ نے اس لیے ہمیں بخش دیا، ورنہ کل کو اللہ کے سامنے انگلی اٹھائیں گے لوگ، اللہ اپنے آپ کو ناانصاف نہیں کہلوائے گا، نام معاذ اللہ۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ جب دوزخی جو ہیں وہ جنتی دوزخ کی طرف جنت کی طرف جاتے ہوئے ہوں گے تو راستے میں دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ دیکھیں گے، ان سے پوچھیں گے تم یہاں کیسے آ گئے، تو یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب ان کا یہی ہوگا۔ تو اس لیے کم سے کم آج طے کریں کہ ہم نے انشاءاللہ جان بوجھ کے کوئی بھی نماز نہ قضا کرنی نہ چھوڑنی۔ دوسرے سختی کی بات کہ اپنے گھر والوں پہ سختی کرو، یا آپ دھیان رکھو کہ شریعت کی پابندی کرانا آپ کے ذمہ ہے، جو حدیث میں بھی آپ کو بتا رہا تھا درس قرآن میں کہ آپ کی رعایا کی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، تو اس لیے آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں، آپ کے بیوی بچے، آپ کے ملازم، ان سب کا آپ سے سوال ہوگا اگر آپ انہیں شریعت نہیں بتا رہے۔ خالی آپ نماز پڑھنے جا رہے فجر کی اور آپ کا پورا گھر پڑا ہوا سو رہا، آپ یقین کرو اللہ قبول نہیں کرے گا ایسی نماز آپ کو اپنے گھر والوں کو اٹھا کے جانا ہے، بتا کے جانا ہے، اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد وہ سو جائیں نہ پڑھیں، خود ان کی پکڑ ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی خبر لو، اور اسیر و قیدیوں کو رہائی دلانے کی کوشش کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ دیکھو جی، نیک کاموں کا جو حکم ہے وہ قرآن بھی دیتا ہے، اور یہ احادیث جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ امر بالمعروف کیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء 114 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ جو خیرات اور نیکی کی بات لوگوں کے صلح کے لیے کہے اور اخلاص کے ساتھ کہے تو اس کے لیے بڑا ثواب ہے۔ سورہ مائدہ کی 2 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ نیکی میں لوگوں کا ساتھ دو،
بدی میں ساتھ نہیں دینا، اس کا مفہوم ہے آیت کا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے کیا حکم دیے قرآن میں اور کن چیزوں سے ہمیں روکا ہے۔ دیکھو بہت چھوٹی صورت ہے قرآن کی، سورہ عصر، اس کی 3 نمبر آیت میں شروعات تو اس کی ایسے ہی ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہے۔ اس کے تیسری آیت میں، 3 ہی آیتوں پہ مشتمل ہے صورت، اس میں اللہ نے کہا کہ سوائے ان لوگوں کے، مطلب وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور اس کے بعد لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور حق کی تلقین کی۔ تو آپ حق کی تلقین کرتے رہیں گے، لوگوں کو شریعت بتاتے رہیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ ان خسارے والوں سے بچے رہیں گے۔ ہمیں قرآن میں اللہ نے سورہ انعام کی 104 نمبر آیت میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا۔ سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت میں خوشحالی اور تنگی کے بیچ میں خرچ کرنے والے، غصہ پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، نیکی کرنے والے لوگ۔ اس لیے قرآن میں ان چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ نے کن کن چیزوں میں ہمیں خوشخبریاں دی ہیں۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی 33 نمبر آیت میں اللہ نے غنڈے بدماشوں کا، ابھی پیچھے آئی تھی وہ آیت، جو چور اچکے ہوتے ہیں ان کی سزائیں بیان کی ڈرانے کے لیے۔ تو اللہ ڈراتا بھی ہے، خوشخبریاں بھی سناتا ہے۔ یہی ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو ڈرائیں بھی اور خوشخبریاں بھی سنائیں۔ خالی ڈرانے سے بھی لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ہوتا ہے، اور خالی خوشخبریوں سے بھی وہ بے بہرا ہو جاتے ہیں دین سے، کہ وہ آگے پھر اس حساب سے دین پہ نہیں چل پاتے۔ سورہ مائدہ کی 38 نمبر آیت میں چوروں کی سزا اللہ نے بیان کی ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ سورہ مائدہ کی 90 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ شراب اور جوا، سٹا، یہ سب حرام کام ہے۔ تو آپ جب یہ آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی، خوشخبری بھی اور اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی، کہ آپ کو وعید اور نوید اللہ نے قرآن میں دونوں سنائی ہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی اور اذیت رسانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا اور بخل اور گدائی کو حرام قرار دیا ہے، اور زیادتی سوال اور مال کو ضائع کرنا مکروہ قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہاں عورتوں کا ذکر کیا کہ ماں کو اذیت نہ دیں، لڑکیوں کو زندہ دفن نہ کریں اور بخل نہ کریں اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں، بالکل جب سانسیں آخری تھیں، اس ٹائم بھی یہ بات فرمائی کہ عورتوں کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اور یہ کمزور ہیں، ان کا خیال رکھنا، یہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اپنی ماتحت جو بھی ہماری ماں ہوں کمزور، یا بیٹی ہوں، بیوی ہوں، بہنوں ہوں، ان کا حد درجہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہماری آزمائش کا حصہ ہیں عورتیں۔ نبی نے یہ بات فرمائی کہ تمام امتوں کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کا فتنہ مال اور عورت ہے۔ عورت کی شکل صرف یہی نہیں ہے کہ آپ بد نظری کریں کسی عورت پہ، بلکہ ہر وہ چیز جو عورت کے ساتھ آپ کی حق تلفی بیان کر رہے گی اللہ کے ہاں، وہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اگر آپ بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، اگر آپ بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، اگر آپ اپنی ماں کی بے حرمتی کرتے ہیں، اگر آپ اپنی بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ افسوس کرتے ہیں، تو آپ سب اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ اس لیے بہت دھیان سے زندگی گزاریں عورتوں کے ساتھ۔ نبی نے فرمایا عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اسے اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ جو اس حال میں ہے اسے رہنے دو اور اسے نبھانے کی کوشش کرو جہاں تک بھی تم سے ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ چند خاص باتیں سیکھ لے، پھر خود ان پر عمل کرے اور دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے۔ میں نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لیا اور گن کر یہ 5 باتیں بتائیں کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو اور پورا پرہیز کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو بہت بڑی عبادت گزار شمار ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو بہت بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے۔ تیسری بات یہ کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چوتھی بات یہ کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو حقیقی اور کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور 5ویں بات یہ کہ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ جو تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں 5، تو انہیں اگر ہم گرہ باندھ لیں، یہ
نیٹ پہ ساری آپ کو دوبارہ مل جائیں گی، کیونکہ ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں درس حدیث بھی. تو آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں اور اپنی زندگی میں اتاریں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہمیں مطمئن. دیکھو اللہ ہم سے راضی ہے، ہمیں اللہ سے راضی ہونا ہے. ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے کہ جو اس نے ہمیں دیا ہم اس پہ بھی راضی ہوں، اور جو اللہ نے دوسروں کو دیا اس پہ بھی راضی ہوں. کسی کا مال دیکھ کے، کسی کی خوبصورت بیوی دیکھ کے، کسی کے فرما بردار بچے دیکھ کے، کسی کا کاروبار یا بڑی گاڑی دیکھ کے ہمارے دل میں کہیں حیرت تو نہیں ہوتی اللہ نے اسے کیوں دے دیا؟ اس کا مطلب ہم اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہیں، معترض ہیں. تو جو اللہ نے ہمیں دیا اس پہ راضی رہیں، اور جو اللہ نے دوسروں کو دیا اس پہ بھی راضی رہیں، تب یہ رضا اللہ تک پہنچے گی. اللہ تو ہم پہ راضی ہے، اس نے تو آزمائش کے لیے بھیجا، اور جو چیزیں ہمیں اس نے دی ہیں تو بس اللہ پہ راضی رہنا ہے، جس سے اللہ ہم سے راضی ہو آخرت میں. یہاں تو ہم سے راضی ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والے گھر میں بھیجا، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل دے کے بھیجا، اور اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجا جس میں نبی آنے کی خواہش کرتے تھے. تو یہ ساری اللہ کی رضا کی علامتیں ہیں. ہلکی پھلکی کوئی آپ کے ساتھ آزمائش ہو، کمی ہو، تو اس پہ ہائے توبہ نہ مچائیں، وابلہ نہ مچائیں. یہ مسند احمد کی حدیث پاک تھی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہو اور قوم اسے روکنے کی قدرت کے باوجود نہ روکے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی موت یعنی زوال سے پہلے ہی اسے عذاب میں گرفتار کر دے گا. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. بہت مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ دو، تباہ کر دو. تو وہ لوٹ کے آ گئے اس بستی میں ہو کے، اللہ وہاں تو تیرا ایسا بندہ ہے جس نے 80 سال سے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس بستی کو کیسے پلٹیں؟ تو اللہ نے کہا کہ اسی بدبخت سے شروعات کرنا کہ اندر پوری بستی میں میرے حکموں کو پامال کرتے رہے لوگ، اور یہ اپنی عبادت میں لگا رہا. تو اگر آپ اپنی عبادت میں لگے رہے اور آپ کے اولاد اور آپ کے معاشرے والے بے بہرا ہیں، تو آپ یقین کریں آپ کی پکڑ ہوگی. یہ میں آپ کو حدیث کا ہی واقعہ بتا رہا ہوں. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے سوائے حق کے لینا یعنی کہ قتل و غارت، سود لینا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹھ دکھانا، اور پاک دامن ایمان والی بے خبر عورتوں پر تہمت لگانا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. اب ہم مزے لینے کے لیے دوسروں کی بچیوں پہ الٹے سیدھے الزام لگاتے ہیں، بدگمان یہ کرتے ہیں، وہ سب اسی معاملے میں آئے گا. یا اپنی بیوی کو اس پہ شک کرتے ہیں کہ تو فلاں سے ملوث ہے، تو فلاں سے بات کر رہی تھی. روز کیس آتے ہیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا یہ باتیں. تو معصوم عورتوں پہ الزام لگانے والے جو ہیں وہ اللہ کے یہاں پکڑ میں آئیں گے. اور جو یہاں چیزیں ہیں اس میں ایک جادو کا معاملہ، ہر آدمی دوسرے پہ جادو کا شک کر رہا. سگے بھائی آتے ہیں کہ جی میرے بھائی نے میرے اوپر تعویذ کرا دیا، میری بہن نے میرے اوپر جادو کرا دیا، میرے گھر میں میری بہن نے گوشت پھینک دیا، یا میرا سالے میرے دکان کے باہر نیمبو رکھ گئے. یہ ساری وہ چیزیں جو آپ الزام لگا رہے ہیں جادو کا. اور ہر حرام کا الزام اگر وہ مستعد نہ ہوا تو آپ پہ پلٹے گا. اس لیے محتاط رہیں کہ جادو کا الزام کسی پہ نہ لگائیں جب تک آنکھوں سے نہ دیکھیں. ایک دو حدیثیں اور سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سوال جواب کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اور اسے ناحق قتل کرنا کفر ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. اب ہم تو رات دن گالی دیتے ہیں مذاق میں یا غصے میں اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، تو وہ سب مسلمان. یہ حق ہے کہ ہم گالیوں سے بچیں. رب خاص طور سے جو بھی مسلمان آپ کے آس پاس ہیں، اگر آپ کو غصہ آتا بھی ہے تو آپ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پانی پی لیں. کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا. قرآن کی آیتیں آپ نے پڑھی ہوں گی. آگ کا علاج پانی ہے. تو آپ یا تو غسل کریں، یا پھر آپ وضو کریں، یا پھر آپ پانی پی لیں پیٹ بھر کے. تو انشاءاللہ اس ٹائم اگر آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں تو وہ گالیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظلم کرنے والے کو بد دعا دی اس نے اپنا بدلہ لے لیا. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ طائف میں جب اتنا ظلم ہوا اور دونوں پہاڑوں کے فرشتے آ گئے کہ ہم انہیں بھیج دیں، پوری بستی کو ختم کر دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی منظور نہیں کیا، نہ کوئی بد دعا دی۔ تو اس لیے آپ بد دعا دینے سے بچیں۔ کوئی بہت ہی مجبوری ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن مومن جو ہے وہ لعن طعن کرنے والا اور بد دعا دینے والا نہیں ہوتا، یہ بھی نبی کی حدیث پاک۔ یہ آج الحمدللہ چند حدیثیں آپ کے سامنے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے ہوئی۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال